سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میرے احسانات کو یاد رکھو، التی انعمت علیکم، جو احسانات میں نے تم پر کیے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، اور میرے ساتھ کیے معاہدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں بھی تمہارے معاہدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ، ربط اور اس کے بیان کا کچھ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کا خاندانی پس منظر، یہ کون لوگ تھے، اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں زیادہ تر جن لوگوں کی آبادی تھی وہ یہی بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ یہ دنیا جہان سے سمٹ کر مدینہ منورہ، جس کا پہلا نام یثرب تھا، اس میں اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں کے مطابق نبی آخر زمانے میں آنے والے آخری نبی وہ اس کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے۔ یہ اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل لقب رکھتے ہیں، ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، تو یہ سمجھتے تھے یا ان کی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آئے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جس کے سر پہ چاہے تاج نبوت سجائے اور جس کے سر پہ چاہے تاج ختم نبوت سجا دے۔ اللہ پاک نے خاتم النبیین بنانے کے لیے، ختم نبوت کے تاج کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کا نسبی تعلق وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی جن کے انتظار میں ہم یہاں پہ آئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، تو ان کو حسد ہوا اور تکبر ہوا، اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اس خطاب میں بھی آپ دیکھیں
اللہ پاک نے اس میں بھی ان کو توجہ دلائی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا یا بنی یعقوب، اے یعقوب کے بیٹو۔ یعقوب کی بجائے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ یا بنی اسرائیل۔ گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اے اللہ کے بندوں کے بیٹو، اللہ کے بندے کے بیٹو، یعنی جس طرح وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کے سچے بیٹے بنو اور اللہ کی بندگی کرو۔ جیسے کوئی آدمی شرارت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یار تیرا باپ تو بڑا شریف آدمی تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ مطلب کیا کہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرا باپ نیک شریف آدمی، تو بھی نیک شریف آدمی بن۔ اس نام میں بھی اللہ پاک نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام بندے تھے کس کے؟ اللہ کے، تو تم بھی اس کے سچے حقیقی بیٹے بنو اور بندگی کرو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ اللہ نے جس کے سر پہ تاج ختم نبوت سجا دیا اس کو مان لو، یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان سے کہا اذکروا نعمتی، میرے احسانات دیکھو تم پر، تمہارے خاندان پر، تمہارے آباء و اجداد پر میں نے کتنے احسانات کیے، ذرا ان احسانات کو تو یاد کرو، کیسے کیسے تمہیں نعمتیں دی۔ یہاں صرف اجمالی ذکر ہے، بس اتنا کہا میرے احسانات کو یاد کرو۔ اگلے رکوع سے لے کر تقریباً 100 آیات میں اللہ پاک نے اپنے احسانات ہی ان کو یاد دلائے کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسان کیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کروں گا۔ یہ معاہدہ کون سا معاہدہ ہے جو اللہ پاک کے ساتھ ان کا ہوا؟ اس کی تفسیر زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 صفحہ نمبر 99، ہمارے قرآن کریم جو یہاں سامنے رکھے ہوئے ہیں، صفحہ 99 پہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس آیت میں اس معاہدے کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک معاہدہ کیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے اندر 12 سردار اٹھائے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تم میرے سارے رسولوں پہ ایمان رکھو، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے سارے رسولوں کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یعنی خیر کے کاموں پہ خرچ کرو گے۔ یہ تم نے کرنے ہیں، اور اللہ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں۔ یہ گویا اللہ پاک سے ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ تمام رسولوں اور تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے، تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی تمام رسولوں میں شامل ہے، لہٰذا ان پہ ایمان لاؤ، کیوں نہیں ان کو تسلیم کرتے؟ اگر تم اپنے اس معاہدے کو پورا کرو گے تو اللہ پاک فرماتے میں بھی اپنا معاہدہ پورا کروں گا۔ باقی اس معاہدے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ زیادہ تر مذہبی لوگ تھے، مذہبی لوگوں کو اپنے مریدوں سے بڑا ڈر ہوتا ہے۔ بظاہر تو پیر صاحب مرید ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ پیر جو ہے وہ صحیح بات کرنے سے کتراتے ہیں، عمل کی بات کر دی، سیدھی بات کر دی،
اس کو جو ہے صحیح راہ دکھا دی، حلال کمانے کا کہہ دیا، حرام سے بچنے کا کہہ دیا، تو کہیں میرے ہاتھ چومنے نہ چھوڑ دیں، میرے نذرانے بند نہ کر دیں، اور میرے ساتھ ان کی عقیدت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے پھر وہ پیر صاحب ذرا تھوڑی سی لچک پیدا کر لیتے ہیں اور گول مول بات کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، یہودیوں کے مذہبی رہنما الا ماشاء اللہ اکثر ان کا یہی حال تھا کہ وہ سیدھی حق بات کرنے کی بجائے وہ گول مول بات کرتے۔ اللہ پاک فرماتے اگر تمہیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے معتقد خراب نہ ہو جائیں، ہمارے عقیدت مند بگڑ نہ جائیں، تو ڈر صرف رکھو کس کا؟ اللہ کا، اور کسی کا ڈر نہ رکھو۔ ایایا فرحبون، ڈرو صرف کس سے؟ مجھ سے ڈرو۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، ان کے ساتھی بنو، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ اس کے لیے اگر تمہارے مرید تمہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں تو پرواہ نہ کرو۔ بنی اسرائیل کو یہ خطاب کیا اللہ رب العالمین نے، اور یہی خطاب آگے بھی جاری ہے۔ اس کا دوسرا حصہ اگلی آیات میں ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، آج بھی ان کے دشمن ہیں۔ آج بھی یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ آج بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور دین کے وارثوں کے آج بھی دشمن ہیں۔ اس زمانے میں یہودیوں کے 10 بڑے بڑے علماء تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 10 کے 10 اسلام قبول کر لیتے تو دنیا سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان 10 میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول بنے۔ یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے شریف نیک انسان تھے، پھر صحابی رسول بھی بنے۔ باقی 9 ان کے جو تھے مذہبی رہنما، انہوں نے جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، مخالفت کی آپ سے۔ چنانچہ اگلی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو حسد اور تکبر کی بیماری سے بچائے، حق بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔